الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تو اپنے مرتبے کو سمجھ اے قوم مسلمان تو اپنے مرتبے کو سمجھ اے قوم مسلمان اللہ کے بندے ذرا اللہ کو پہچان اے قوم مسلمان تو جلد اب سنبھل اے قوم مسلمان تو جلد اب سنبھل تیری خراب ہو گئی ہے اتنی کیوں عقل دل میں تیرے فتور ہے اور ایمان میں خلل قرآن پاک پر نہیں کرتا ہے کیوں عمل دوزخ میں تجھے کھینچ کر لے جائے گا شیطان اللہ کے بندے ذرا اللہ کو پہچان واجب الاحترام علماء نظام بزرگوں عزیز نوجوانوں اور پردے کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلام کی مقدس اور پاکیزہ میری ماؤں اور بہنوں آج آپ کا یہ مجامعہ مدرسہ حفظ القرآن جس میں پہلی بار آپ کے بیچ آنے کا موقع ملا اور اس مدرسے کے اس وقت میں ناظم اعلیٰ جناب قاری محمد ثناء اللہ صاحب زیدہ مجدوں کی محبتوں پر آج آپ سے ملاقات کا شرف ہوا ہے بہرحال اسٹیج پر دیگر اکابرین علماء موجود اور میرے بعد بھی ایک ایسے عالم دین جو ہندوستان کے گوشے گوشے میں ہندوستان کے کونے کونے پر جا کر کے لوگوں کو دین کا پیغام سنا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کی زندگی کے احوال آپ کے طور و طریق بتا رہے ہیں اور جن کو حضرت ابھی مولانا فیصل صاحب میرٹھی نے جن کا تعارف کرایا جناب حضرت مولانا و مفتی محمد خالد صاحب زیدہ مجدہم ابھی انشاءاللہ العظیم ہمارے بیچ میں اور ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں بہرحال مجھے بھی چند منٹ کا موقع دیا گیا ہے
میں اور مجھ جیسا طالب علم جو میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی اور اسی کے ساتھ ساتھ سید کون و مکان تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں سے ایک بہت ہی مختصر سی حدیث کا ٹکڑا آپ کے گوشے گزار کیا ہے، اور اسی قرآن کی آیت کریمہ کے زمرے میں اور اس حدیث پاک کی روشنی میں چند پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ رب کریم سے دعا فرما دے میرا مولا قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا کر دے، اور اس وقت میں قصبہ گنگیرو کے غیور مسلمانوں آپ تک کے لیے پیغام اور یہ دعا کروں گا کہ میرا مولا ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین بھی نہیں کہہ رہے بھائی؟ اس لیے میں آپ کو سیدھا اپنی اصل گفتگو کی طرف چلنے لگا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کے اندر آنے کے بعد ہر انسان طمع کرتا ہے، ہر انسان لالچ میں ہے، ہر انسان حرص میں مبتلا ہے، ہر انسان اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ میں دنیا کے اندر فلاح اور بہبود مجھے کیسے مل جائے، آج دنیا کے اندر آیا ہوں تو مجھے دنیا میں ترقی کیسے مل جائے۔ ہاں آج دنیا کے اندر آنے کے بعد ہر انسان کی سوچ بنتی چلی گئی، ہر انسان کا نظریہ بنتا چلا گیا، ہر انسان کے دل پر یہ بات گھر کرتی چلی گئی کہ اس روئے زمین کے اوپر ہم آئے ہیں تو دنیا کے اندر ہمیں فلاح اور بہبود کس طریقے سے ملے گی، اور ہماری سوچ اس چیز اور اس طریقے سے بنتی چلی گئی کہ جو انسان دنیا کے اندر فلاح اور بہبود کو پہنچنے والا ہے وہ انسان دنیا میں، دنیا کی ترقیوں میں اور دنیا کے مال و متاع میں اور دنیا کی رنگتوں میں، دنیا کے لیے بہترین آسائشوں میں وہ اپنے آپ کی کامیابی سمجھتا ہے۔ وہ انسان دنیا میں آنے کے بعد یہ کامیابی سمجھتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہو تو بینک کو بیلنس بڑھ جائے، تجارتیں بڑھ جائیں، مال و دولت کے اسباب بڑھ جائیں، رہنے کے لیے مکانات بن جائیں اور رہنے کے لیے بہترین مکانوں کا انتظام ہو جائے، چلنے کے لیے بہترین سواریوں کا انتظام ہو جائے۔ لیکن رب کریم بھی ہمارے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں فلاح چاہیے، تمہیں بہبود چاہیے، تمہیں ترقی چاہیے تو ترقی یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کی رنگتوں میں چلے جاؤ، دنیا کی رنگتوں میں اور دنیا کی آسائشوں میں اور دنیا کی راحتوں میں، دنیا کے سکونوں میں، دنیا کے اطمینانوں میں اور دنیا کے مزوں میں یہ تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے، بلکہ رب اعلان کرتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو کامیابی تمہارے لیے یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر رہو اور اس دنیا کے اندر رہ کر اپنا ٹھکانہ جہنم سے کٹا لو اور اپنا داخلہ جنت کے اندر کرا لو، یہ تمہارے لیے بہترین کامیابی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے چلا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف ہم نظر اٹھا کر کے دیکھیں۔ آقا مدنی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی سیرت طیبہ پر اور آپ کے صحابہ کی طرف ہم اپنی زندگی کو اٹھائیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے صحابیوں نے اپنی زندگی کو گزارا، کس طریقے سے ہم سب کے آقا و مولا سید کون و مکان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ہاں قصبہ گنگیرو کے غیور مسلمانوں، ذرا دیکھو تو صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کس طریقے سے مکے کی وادیوں میں آپ کو ستایا جاتا ہے، کبھی آپ کے جسم اطہر کے اوپر گندی قلاصت کو ڈالا جاتا ہے، کبھی اس گھوڑی کو ڈال کر ادھر جب آقا مدنی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، ادھر ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، امیہ بن خلف جیسے مکے کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، یوں عرض کرتے ہیں کون ہے تم میں ایسا جو محمد کے اوپر اس اونٹنی کو ذبح کر دینے کے بعد
مشورہ کر رہے ہیں، یہ لعنتی مشورہ کر رہے ہیں، اور آقا مدنی علیہ السلام سستے کی حالت میں پہنچتے ہیں، اور ان ملعونوں نے، ان مکار و عیاروں نے، ان فحاش و بدکاروں نے، اور ان لوگوں نے کس طریقے سے میرے آپ کے نبی سید کون و مکان کے اوپر داستان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ سے اس قمت خلاصت کو نکال کر اور اس نجاست کو نکال کر میرے آپ کے نبی کے جسم اطہر پر ڈال دیا گیا ہے۔ ادھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی لخت جگر ہیں، آپ ابھی معصوم ہیں، بچپنے کے عالم میں ہیں، ادھر سے کوئی جانے والا یہ آواز دیتا ہے فاطمہ تیرے باپ کے جسم کے اوپر لوگوں نے کس طریقے سے قمتی خلاصت کو ڈال دیا ہے۔ یہ فاطمہ روتی ہے اور بلبلاتی ہوئی دوڑتی ہے، یہ سسکیاں لیتی ہوئی چلتی ہیں اور کہتی ہیں او ملعونو یہ تو بتاؤ میرے نبی نے، میرے محبوب نے، میرے باپ نے، میرے پیغمبر نے، میرے رسول نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے دنیا کے لوگوں مجھے یہ تو پیغام دے دو، میرا باپ تمہارا کیا بگاڑتا ہے؟ مجھے یہ تو بتا دو محمد مصطفیٰ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارے ساتھ میں کون سے بد اخلاقی کا معاملہ کیا ہے؟ کون سے تم سے بد کرداری کا مظاہرہ کیا ہے؟ یہ تو پیغام دے دو۔ لیکن آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر ابھی بیت اللہ کی سرحد میں پہنچتی ہیں اور جا کر کے دیکھتی ہیں یہ قمتی خلاصت میرے آپ کے نبی کے جسم اطہر پر لوگوں نے ڈال رکھی ہے، اور آقا مدنی اس نجاست کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ آقا اٹھنا چاہتے ہیں لیکن خلاصت اتنی زیادہ ہے، آپ اس اپنے بوجھ سے، آپ اپنی طاقت سے، آپ اپنے اشاروں سے اور آپ اپنے جسم سے اس کو نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ ادھر فاطمہ الزہرا آتی ہے اور اپنے معصوم کے ہاتھوں سے اس خلاصت کو اٹھاتی ہے اور اس خلاصت کو نکالتی ہے، اور اس خلاصت سے جس وقت میں میرے آپ کے نبی وہ عبداللہ کا دودھ یتیم، وہ آمینہ کا لخت جگر، وہ عبد المطلب کا نور نظر اٹھتا ہے، مجھے آپ کو پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام کوئی اور ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے پیغام دیتا ہے۔ میرا آپ کا نبی اعلان کرتا ہے مجھے دنیا کے اندر رہ کر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور اسی پر بس نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں آج میں اور آپ تو دنیا کی رنگ رلیوں میں ہیں اور دنیا کی رنگتوں میں ہیں، ذرا دیکھیں میرے آپ اپنے نبی کی طرف کس طریقے سے میرے آپ کے نبی کو ستایا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جانے کے بعد اعلان کرتے ہیں اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم دنیا میں اور دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارے ہاں یہ پیغام آپ تک پہنچا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری کائنات میں سے اور بالخصوص مکے کے لوگوں میں سے ان تمام کو اکٹھا کر کے یہ پیغام دیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیابی تمہاری منزلوں کو اور تمہارے راستوں کو طے کرتی چلی جائے گی۔ آج دنیا کے اندر آنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے اپنی زندگی سے اسی لا الہ الا اللہ کے مطلب کو کھو دیا ہے، اسی لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو اس گفتگو سے پیچھے کی طرف چلو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تقریباً 7 لاکھ انبیاء اس میں زمین کے اوپر آئے، تمام کی دعوت یہی ہے، تمام کا مشن یہی ہے، تمام کی تبلیغ یہی ہے اے لوگو آؤ لا الہ الا اللہ کی صداؤں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے کلمات کو بلند کرنے کے لیے اس رب کریم کو مانو جو تنی تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس رب کریم کو مانو جس نے پوری کائنات کے نظام کو وجود بخشا ہے۔ رب کریم نے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا لا الہ الا اللہ چونکہ تو ہے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ بڑھا دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کا دور نبوت آیا ہے لا الہ الا اللہ یوں کا یوں ہی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کو جوڑ دیا گیا، حضرت عیسیٰ
کا دور نبوت آیا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ عیسیٰ روح اللہ کو چھوڑ دیا گیا. الخلق تمام کے تمام انبیاء تقریباً 7 لاکھ انبیاء اس زمین کے اوپر آئے اور تمام کا مشن، تمام کی دعوت، تمام کی تبلیغ یہی ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. کیا ہوا؟ آپ دنیا کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلی چیز ہمارے دلوں کے اندر اسی لا الہ الا اللہ کو نکال دیا گیا. اور اس کے اوپر جو مشن تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لا الہ الا اللہ طائف کی وادی میں پیش کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا گیا، گنڈے قسم کے لوگوں کو لگا دیا گیا. میرے آپ کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی گئی، لیکن میرے آپ کا نبی کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے آپ کے نبی کے جسم سے اور میرے آپ کے نبی کے جسم اثر سے یہ لہو بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، خون کے قطرات آ رہے ہیں. ادھر نالانی مبارک میں میرے آپ کے نبی کے جوتیے مبارک میں ادھر سے خون بہتا بہتا ان نالانی مبارک میں پہنچا، ان جوتیوں مبارک میں پہنچا. میرے آپ کے نبی نے کہا ڈالا اے لوگو تم مجھے کتنا ہی ستا لو، تم میرے اوپر کتنے ہی ظلموں کو ڈھالو، لیکن میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں پیغام دے کر کے رہوں گا. ادھر سے رحمت خداوندی جوش میں آ گئی، پیغام دے دیا گیا جاؤ محمد عربی کے پاس، جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس. حضرت جبریل امی آتے ہیں اور پیغام لیتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں. یا رسول اللہ سلام نے آپ کو سلام کہا ہے، آج اللہ رب العزت والجلال آپ کو سلام عرض کرتا ہے. اور آنے کے بعد میرے آپ کے نبی پوچھتے ہیں، میرے آپ کے نبی معلوم کرتے ہیں اے جبریل امی آج تک آتے تھے، کبھی تنہا آتے تھے، آج تک آتے تھے، اکیلے آتے تھے، لیکن یہ آج تمہارے ساتھ میں آنے والوں میں اور آنے والوں میں تعداد میں اضافہ ہے. یہ 2 اور کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، میرے آپ کے نبی کی طرف سیدنا جبریل امی اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اوپر ان طائف والوں نے بڑے ہر طریقے سے حدوں کو پار کر دیا ہے. یا رسول اللہ آپ کے جسم کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی گئی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میرے ساتھ میں 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف پہاڑ پر مقرر ہے، ایک بائیں پہاڑ پر مقرر ہے. آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کو حکم جاری کروں گا اور یہ اللہ کے حکم سے ان دونوں پہاڑوں کو چلائیں گے، طائف والوں کو اور طائف کے اندر رہنے والے تمام کے تمام انسانوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پیس دیں گے، ایک ساتھ ملا کر کے ختم کر دیں گے. میرے آپ کے نبی نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور پیغام جاری فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طریقے کی پتھروں کی بارشیں کی جا رہی ہیں، لیکن میرے آپ کے نبی اس مشن کو لے کر پیچھے نہیں ہٹے. مشن آگے چلتا گیا، یہ تبلیغ آگے بڑھتی گئی، دعوتی آگے بڑھتی چلی گئی، صحابی آتے چلے گئے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے چلے گئے اور ہر طریقے سے میرے آپ کے نبی کے اوپر ایمان رکھنے والے ان سچے جانشینوں کو یہ دنیا کے لوگ ستاتے رہے. ایک موقع آ گیا، یہ فاطمۃ الزہرا کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی لخت جگر ہے، جن کے بارے میں میرے آپ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر کوئی بھی انسان فاطمہ کے دل کو ٹھیس پہنچا دے تو گویا محمد عربی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے. آج دنیا کی عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنی آخرت کو بھولنے والوں ذرا کان کھول کر کے سن لینا، یہ فاطمہ وہی ہے جن کے بارے میں میرے آپ کا نبی اعلان کرتا ہے، جن کے بارے میں میرے آپ کا نبی کہتا ہے فاطمہ دنیا کے اندر سے چلی جائے گی اور یہ دنیا سے چلے جانے کے بعد جنت میں تمام اور
عورتوں کی سردار بن جائے گی۔ یہ وہی فاطمہ الزہرا ہے جو علی المرتضیٰ کی بیوی ہے، یہ وہی فاطمہ الزہرا ہے جن کے بارے میں میرے آپ پر بھی وہ عبداللہ کا درد یتیم یہ اعلان کرتا ہے، یہ صدائیں بلند کرتا ہے، وہ عبداللہ کا درد یتیم یہ اعلان کرتا ہے، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کوئی فاطمہ کے دل کو ٹھیس پہنچائے وہ گویا محمد عربی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ یہی فاطمہ الزہرا ہے کہ جس وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس فاطمہ الزہرا کے گھر پر آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ پیغام دیتے ہیں، فاطمہ محمد مصطفیٰ ہے، تیرا باپ ہے، تیرا رسول ہے، پیغمبر ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ فاطمہ بیان کرتی ہے، ابا جان والد محترم یہ تو بتاؤ آپ اکیلے ہو یا آپ کے ساتھ ہمیں کوئی اور دوسرے صحابی بھی ہیں؟ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، بیٹی میں اکیلا نہیں ہوں، ایک صحابی میرے ساتھ میں ہو، کان کھول کر کے سن لینا، بالخصوص طریقے سے میری مائیں اور بہنیں بھی سن لینا۔ آپ دنیا کے اندر آنے کے بعد اتنی عیش و عشرت میں پڑھ کر مہینوں کے داشنوں کو اکٹھا کر کے جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ذرا وہ دیکھیں فاطمہ الزہرا کی زندگی کو، وہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، وہ دیکھیں نبی کی عادتوں کو، وہ دیکھیں نبی کے اخلاق کو، وہ دیکھیں نبی کے کردار کو۔ یہ فاطمہ الزہرا بیان کرتی ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اکیلے ہیں تو اندر تشریف لے آؤ، اگر آپ اکیلے نہیں ہو تو میرے جسم کو چھپانے کے لیے اتنا پورا کپڑا نہیں ہے جو میں مکمل طریقے سے حجاب کر سکوں۔ وہ آقائے مدنی کے بدن سے لپٹی ہوئی کالی کملی ہے، آقائے مدنی اس کو اتارتے ہیں اور اتار دینے کے بعد اس کو اندر گھر میں داخل کرتے ہیں اور فاطمہ کو دیتے ہیں، فاطمہ جاؤ اس کالی کملی سے اپنے آپ کو چھپا لو، اپنے آپ حجاب میں ہو جاؤ، پردے کے اندر آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ آج معاشرے کے اندر آنے کے بعد اور آج مسلمانوں کی عقلوں پر اور آج مسلمانوں کی بچیوں پر اور آج مسلمانوں کے گھروں میں یہ دین اور یہ دین کے دائی اور یہ دین کے شہدائی، یہ دین کے نام لیوا، یہ آقا کے غلامی قدم بھرنے والے، یہ نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنے والے، نبی کی سیرت کو اپنانے والے، لیکن آج دین کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ دیکھیں فاطمہ الزہرا کی طرف کس طریقے سے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے لخت جگر کو وہ کالی کملی تھما دی، جاؤ مکمل حجاب میں آ جاؤ، جاؤ چلی جاؤ مکمل پردے میں آ جاؤ۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے کالی کملی سے لپٹ کر کے آ گئی اور اللہ کے حبیب سے آ کر کے شکایت کرنے لگی، اور آقائے مدنی علیہ السلام سے شکایت کی گئی ہے۔ کیسی شکایت ہے؟ نوجوانوں ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھو، او میرے بزرگوں اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھو اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھو، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کس طریقے کی شکایت ہے۔ وہ آقائے مدنی کی لخت جگر ہے، وہ آقائے مدنی کی لخت جگر، وہ شکایت یہ کرتی ہے، ابا جان ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ پورا ہفتہ گزر گیا ہے لیکن فاطمہ کے منہ میں ایک کھانے کا لقمہ نہیں پہنچا۔ آج ذرا میں اور آپ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، کیا دین اسلام کے لیے، شریعت مطہرہ کے لیے، یا اس قرآن کے لیے، اس قرآن کی شہدائیوں کے لیے، یا اس نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کبھی ایک دن کا فاقہ ہوا ہے؟ نہیں، ایک دن کا فاقہ نہیں ہوا۔ کبھی ہمارے گھر پر ایک وقت کا چولہا بند نہیں ہوا، کبھی ہمارے گھر پر ایک وقت کا چولہا بند نہیں ہوا ہے، لیکن وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ 7 دن ہو گئے ہیں آقائے مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، فرماتی ہے آقا 7 دن گزر گئے لیکن کھانے کا ایک لقمہ آپ کی لخت جگر کے پیٹ میں نہیں پہنچا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ پیغام دے ہی رہی ہے، یہ پیغام سنا ہی رہی ہے۔ آقائے مدنی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرماتے بیٹی تیرے گھر میں 3
وہ تیرا پیغمبر، وہ تیرا حبیب، وہ اللہ کا عظیم پیغمبر جس کے اوپر آنے کے بعد یہ پیغام جاری کر دیا گیا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، جس کے اوپر آنے کے بعد خاتم النبیین کی مہر لگا دی گئی ہے، وہ تیرا باپ ہے، تیرا رسول ہے۔ 1 ہفتے سے زائد ہو گیا ہے، تیرے باپ کے پیٹ میں بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں پہنچی ہے۔ آج ذرا میں اور آپ دیکھیں، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد گنگیروں کے غیور مسلمانوں، ذرا اپنے کلیجوں پر ہاتھ رکھو اور پھر اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھو، اور اپنی زندگی کو آگے لا کر کے دیکھو کہ کس طریقے سے میرے آپ کے نبی کو ستایا جا رہا ہے، کس طریقے سے میرے آپ کے نبی کی بیٹی کو ستایا جا رہا ہے، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، زبان کے اوپر اللہ رب العزت کی جلال کی طرف سے مصیبت اور علمناکیوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جلال کی اطاعت کے لیے پھر بھی تیار بیٹھے ہیں۔ 1 ہفتے گزر جانے کے بعد اللہ رب العزت کی جلال سے امید اور توقع کرتے ہیں۔ ذرا آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ دنیا کی عیش و راحت میں، دنیا کی چکروں میں، دنیا کے الجھنوں میں، اور دنیا کے آسائشوں میں، اور دنیا کے اطمینان کی وجہ سے آج ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کے اندر اتنا لگا دیا ہے کہ رب کریم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، جو پیغام ہمیں دیے ہیں، ان پیغام سے ہم نے روگردانی شروع کر دی ہے۔ اور لوگوں، آج میں آپ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ انسان فلاح کو پہنچ جائے گا، وہ بہبود کو پہنچ جائے گا، وہ ترقی کو پہنچ جائے گا جس کے پاس بینک کو بیلنس سب سے زیادہ ہو، جس کے پاس دنیا کی آسائشیں ہو، جس کے پاس دنیا کی طاقتیں ہو۔ جبکہ رب اعلان کرتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دنیا کے اندر کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم صرف مال و متاع میں گھس جاؤ، تم دنیا کے چکروں میں پڑ جاؤ، بلکہ دنیا کے اندر رہ کر کامیابی اس چیز کے اندر ہے کہ تم دنیا میں رہو اور اپنا ٹھکانہ جہنم سے کٹا لو اور اپنا داخلہ جنت کے اندر کرا لو۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں اور بزرگوں میں آپ ذرا سمجھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو دنیا کی رنگ رلیوں میں اور دنیا کی عیش و راحت میں اور دنیا کے سکون اور اطمینان میں اپنے آپ کو ڈھال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے اسوے کو، آپ کے نمونے کو، آپ کے آئیڈیل کارڈ کو چھوڑ کر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ رب اعلان کرتا ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی اس چیز میں ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے دامن کو پکڑ لو۔ کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی اس چیز میں ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو۔ آپ کی زندگی جو ہمارے لیے بہترین آئیڈیل کارڈ، بہترین نمونہ دے کر رب کریم نے ہمیں عطا کی ہے، اپنی زندگیوں میں رہ کر اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے طریقوں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور جب تم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلو گے تو رب اعلان کرتا ہے تمہارے لیے وہاں بھی ذریعہ نجات ہوگا، وہاں بھی تمہارے لیے فلاح ہی فلاح ہوگی، وہاں بھی تمہارے لیے ترقی ہی ترقی ہوگی، وہاں بھی تمہارے لیے عیش و راحت ہوگا، سکون اور اطمینان ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں اور بزرگوں، میں زیادہ تفصیلی گفتگو میں کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ایمان رکھنے والے ایک صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، کون فاروق اعظم، میں آپ کو بتاتا چلوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تک ایمان نہیں لے کر کے آئے اور دل کے اندر یہ چیز کھر کر رہی تھی کہ ابھی دشمنان اسلام میں ہیں اور کس طریقے سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو مٹانا چاہتے ہیں، قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، شریعت کو مٹانا چاہتے ہیں، صحابہ کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن جس وقت میں یہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دل کے اندر محبت آ گئی تو یہی فاروق اعظم ہے، یہی عمر بن خطاب ہے جو یوں کہتے ہیں مکے کی سرحد میں کھڑے ہو کر، بیت اللہ کی سرحد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان جاری کرتے ہیں، آج تک تم نے اسلام کو دنیا کے والوں، آج تک تم نے اسلام کو علن اعلان چلنے سے روکا ہے، آج تک دنیا کے اندر آنے کے بعد تم نے اعلان سے اور اسلام کو روکا ہے، تم نے اچھے طریقے سے اسلام کے مد مقابل آئے ہو، اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں تیار کی گئی ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے تم نے ہر طریقے سے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں، ہر طریقے سے اپنے آپ کو بچھایا ہے، لیکن آج یہ فاروق اعظم اعلان کرتا ہے، عمر ابن خطاب اعلان کرتا ہے، اگر کسی کو تم میں سے اپنی جان سے پیار نہ ہو، اپنے بچوں سے پیار نہ ہو، اپنی بیویوں سے پیار نہ ہو، جن کو یہ شوق ہو وہ اپنی بیویوں کو بیوہ کر دے، جن کو یہ شوق ہو وہ اپنے بچوں کو یتیم کر ڈالے، تو وہ آئے اور اس حدود اللہ سے، اس بیت اللہ کی سرحد سے باہر نکل کر کے آئے، اور آنے کے بعد عمر ابن خطاب کا مقابلہ کرے۔ یہ عمر ابن خطاب ہی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عبید کی دعاؤں کے ثمرے میں، جن کے ذریعے سے اسلام کو بلندی عطا کرتا ہے، اسلام کو تقویت عطا کرتا ہے، اسلام کو عزت عطا کرتا ہے۔ آج جب دل کی دنیا بدلی ہے اور دل کے اندر رب کریم کی ربوبیت آئی ہے، تو جس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، قتل کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں اور آقا کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں اور ان ملعونوں کے ساتھ میں نکلے ہیں، اور لوگوں جس وقت میں عثمان کی تلوار کو لہراتے ہوئے محمد عربی کی گردن اڑانے کی یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن راستے میں خبر دینے والا یہ خبر دیتا ہے آپ کی بہن، آپ کے بہنوئی بھی محمد عربی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے آپ کو مٹانے والی ہے، اپنے آپ کو مٹا رہی ہے، اور وہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہے ہم لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے ہیں، ہم اسی مشن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے اور ماننے والے ہیں۔ یہ بہن اپنے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر پہلے بہن کی طرف چلے، بہرحال وہ واقعہ دوسری طرف اور بہت طویل ہوتا چلا جائے گا۔ آقا مدنی علیہ السلام کی طرف جس وقت میں بڑھے ہیں اور قرآن کی آیتیں سنی ہیں، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ آیت کریمہ سنی ہے، یہ ننگی تلوار جو ہاتھ میں ہے زمین پر لرزنے لگی، یہ ننگی تلوار جو آپ کے اوپر ہے زمین پر گر گئی، اور بول اٹھے، پکار اٹھے، اور یہ اعلان کر دیا گیا محمد عربی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں دشمنان اسلام میں سے تھا، لیکن آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے اپنی گردن کو نچھاور کروں گا۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جس وقت میں دل کی دنیا بدلی۔ یہ کب ہوا؟ جب دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوئی۔ یہ کب ہوا؟ جس وقت میں اللہ رب العزت کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے آئے۔ اس لیے قصبہ گنگیروں کے غیور مسلمانوں، میں اور آپ بھی اپنے دل کو بدلیں اور اللہ رب العزت والجلال کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے آنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو لے کر کے آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے آنے کی کوشش کریں، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی طرف آپ کی زندگی کو، آپ کے اخلاق اور کردار کو، آپ کے اقوال و افعال کو، آپ کے طور و طریق کو اپنی زندگی میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ میں نے حدیث پاک پڑھی جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم والوں کے بارے میں ذکر فرمایا، یوں فرمایا میرے آپ کے نبی نے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ آج دنیا کے اندر یہ لوگ اور یہ اللہ والے اور یہ معصوم بچے جو آج تقریباً 11 بچے آپ کے مدرسے میں آپ کے لیے حفظ قرآن کر کے دیے ہیں، حافظ قرآن کر کے دیے ہیں، یہ طلبہ اکرام اور یہ طلبہ عزیز کی اور یہ معصوم بچوں کی موجودگی اور یہ جماعت جن کے بارے میں میرا آپ کا نبی یہ اعلان کرتا ہے، یہ بچے جس وقت میں اٹھ
سکون اور اطمینان سے اپنے نیند کی آغوش میں ہوتے ہو، لیکن یہ بچے اس وقت میں اٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، اس وقت میں اپنی راحت کو ختم کر کے، سکون کو ختم کر کے، اپنی تمام کی تمام ضروریات کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی جلال کی طرف آتے ہیں۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، یہی تو پیغام دیا میرے اور آپ کے نبی نے کہ جب یہ بچے علم طلب کے لیے نکلتے ہیں، جب یہ قرآن سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، جب یہ بچے علم حدیث سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، جب یہ بچے آقا کی سنت سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، جب یہ بچے نبی کی سیرت سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، نبی کے اخلاق سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، جب یہ بچے نبی کی عادت اور اقوال سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اس علم کے نکلنے کی برکت سے یہ ایسے ہیں جیسے جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، وہ لوگ جو دنیا کے اندر رہ کر اپنی گردنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی گردنوں کو نچھاور کر دے، اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنے آپ کو مٹھا دے، اپنے آپ کو کھپا دے، اپنے آپ کو لگا دے، یہ وہ جماعت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک یہ طالب علم وہاں قرآن سیکھنے کے لیے جائے گا، جب تک یہ بچے حفظ قرآن کرتے رہیں گے، جب تک یہ بچے نبی کی سنت سیکھتے رہیں گے، جب تک یہ مدرسے میں رہے گا، یہ اس جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ اور یوں فرمایا میرے آپ کے نبی نے حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ یہ بچے، یہاں تک کہ یہ انسان واپس اپنے گھر تک لوٹ نہ آ جائیں، جب تک کہ اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ اس لیے بس میں آخر میں آپ سے گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے اور ان سے محبت کی خاطر، ان سے اپنے آپ کو لگانے کی خاطر، اپنی محبتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس مجمع میں کون ہے ایسا اللہ کا نیک بندہ جو جلدی سے کھڑا ہو کر کے آئے اور یوں کہے کہ جی انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنے مدرسے سے، ہمیں مدرسے والوں سے، ہمیں ان بچوں سے ہمیں محبت ہے، ہم نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جس کے بارے میں میرے آپ کے نبی نے 4 باتیں ذکر فرمائی ہیں، میرے آپ اس حدیث کو بھی مانتے ہیں جس کے اندر میرے آپ کا نبی یہ اعلان کرتا ہے کہ تم ان بچوں سے، ان مدرسے والوں سے، ان طلباء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور یوں فرمایا میرے آپ کے نبی نے او محبا او متبعا، تم ان سے محبت کرنے والے بنو، ہر اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی۔ یہ پیسہ جب ہم اللہ کے حضور دیں گے، اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے دیں گے اور اللہ رب العزت کی بالجلال کے لیے اپنے مالوں کو عطا کریں گے، تو اللہ رب العزت نے اس ایمان والے کی تعریف بیان کی اور یہ اعلان فرمایا یہ ایمان والے کامیاب کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ اعلان کیا گیا، رب کریم اعلان کرتا ہے جب یہ اللہ کے حضور میں اپنے مالوں کو عطا کرتے ہیں، چاہے تندرستی کی حالت میں ہو، چاہے غربت میں آ جائیں، لیکن یہ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے ہیں، تو پھر یہ جماعت کامیابی کو اور منزل مقصود کو پہنچ جائے گی۔ اس لیے کوئی ہے پورے مجمع میں جو کھڑا ہو کر کے آئے اور جلدی سے آ کر کے اعلان کرے کہ جی انشاءاللہ العظیم ہم عطا کریں گے اپنے مدرسے کے لیے اور اس دین اسلام کی بقا کے لیے اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے ان معصوم بچوں کے لیے کہ جب یہ جس وقت میں ہم آرام کرتے ہیں یہ ہمیں پھر بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، یہ پھر بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو دنیا کے اعتبار سے ان کے سامنے لان تان کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مدرسے والے اور یہ مدرسے کے بچے اور یہ معصوم بچے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے کاروبار ان مدرسوں کے بچوں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو جلدی سے کھڑا ہونے والا کہ انشاءاللہ جو بھی میری حیثیت ہے اللہ
آپ کو اس کے لیے بہترین بدلے عطا کرے گا. آپ کے لیے رب کریم کی طرف سے یہ علماء دعا کریں گے, اللہ رب العزت والجلال آپ کے لیے بہترین بدلوں کا انتظام کرے گا. آؤ جلدی سے اللہ کے نیک بندو, جلدی سے کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں, آقا کی سیرت کو اپنانے والوں, نبی کی سنت کو اپنانے والوں, اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے والوں, یعنی انشاءاللہ العظیم جس طریقے سے صحابہ نے اپنے آپ کو مٹا دیا, جس طریقے سے اولیاء اللہ نے اللہ کے حضور اپنے آپ کو مٹا دیا, ہم بھی ہر طریقے سے اپنے آپ کو مٹا کر کے رہیں گے. ہم بھی ہر طریقے سے اپنے آپ کو کھپا کر کے رہیں گے. ہم بھی ہر طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر کے رہیں گے.